اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک میں نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا الا تنصروہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ آپ کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، جب آپ دو میں سے ایک تھے، دو میں سے دوسرے تھے آپ، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت کو نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمے کو اللہ نے نیچا کر دکھایا۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یہاں نبی کی مدد سے مراد نبی کے دین کی مدد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ اس عمل کو اپنی مدد سے تعبیر بھی کرتے ہیں اور نبی کی مدد سے بھی، تو بھلا اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے بھائی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی گویا مدد کرنا ہے، اس میں ترغیب ہے۔ تو جو دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی وہ ذریعہ جس سے ہم دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جہاد کے موقع پہ جہاد ہے، تبلیغ کے موقع پہ تبلیغ ہے، دینی مدارس کو پروموٹ کرنا، یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں خاص طور پر جو حکمرانوں میں، ان کو دینی مدارس کبھی بھی نہ اچھے لگے ہیں، نہ لگتے ہیں اور نہ قیامت تک اچھے لگیں گے۔ ان کو دنیا کا جو سب سے فضول ترین طبقہ ہے وہ مولویوں کا طبقہ لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو دینی مدارس کو سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی، ان لوگوں کی جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس میں کام کرنے والے علماء ختم ہو گئے، یعنی مدرسے ختم ہونے سے ظاہر ہے علماء ختم ہوں گے، تو پھر یہ دین کی باغ ڈور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر وہ زمانے کے حساب سے دین میں کاٹ چھانٹ کریں گے، کیونکہ یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں، تو یہ اس دین کو پسند بھی نہیں کرتے جس میں قربانیاں دینی پڑیں۔ اس دین میں پھر کل پرچے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہو جائے گی، ان کا فتویٰ آئے گا کہ کل پیپر ہے تو روزہ، کیا خیال ہے بھائی، چھوڑ دیں، بہت ساری چیزوں کی گنجائش مل جائے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے صدیوں سے ہمارے دینی مدارس میں علماء صلحاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سارا نسب روحانی کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں حدیث میں اپنا نسب بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں قرات میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں فقہ میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں جو ہے قرآن میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک اپنا نسب۔ جتنے، صرف میں نہیں، دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، یہ سارے سلسلے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سینہ بسینہ چلا ہے علم، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رجال سے، افراد سے سینہ بسینہ چلا ہے۔ ہاں گمراہی بھی پھیل رہی ہے، مدارس میں کچھ جاہل لوگ بھی آ جاتے ہیں، کچھ غلط لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے۔ خیر کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو اس طرح
یاد رکھو دینی مدرسوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے مترادف ہے۔ آج حکومتوں نے مدارس میں اتنی سختی کر دی ہے کہ مدرسوں کو چندہ دینا ایک مصیبت بن چکا ہے۔ اکاؤنٹ میں تفتیش شروع ہوتی ہے، مدرسوں سے آگے پوچھا جاتا ہے اتنے پیسے کیوں آئے تمہارے پاس، یہ کہاں سے آئے؟ خام خام میں تنگ کرنا، یہ پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں بیرونی دباؤ ہے یا کیا ہے، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے تو ان مذہبی اداروں کو بچانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری۔ تو ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، اور قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جان سے جہاد کا حکم دیا وہاں مال کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، دنیا کا اصول ہے یہ۔ تو جیسے جہاد کا جب موقع ہو تو جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی دینا ہے، تو ایسے ہی یاد رکھو دین کی تبلیغ میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ تبلیغ والے بیرون ملک جاتے ہیں تو ٹکٹ پہ پیسے تو خرچ ہوتے ہوں گے نا؟ نہیں آ رہی بات؟ پیسے بھی تو لگتے ہیں، تو جان بھی مال بھی۔ تو دینی مدرسوں میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں تبلیغ والے تو جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو مدرسے والے بھی اپنا پیسہ لگا دیں، بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو دینی مدارس بھی کیا کریں؟ وہیں کے علماء خود اپنا پیسہ لگائیں۔ تو یاد رکھو تبلیغ میں سال میں، زندگی میں ایک دفعہ سال کے لیے نکلیں گے، یا سال میں 4 مہینے کے لیے نکلیں گے، باقی سال وہ کمانے کو دیتے ہیں۔ کسی کی دکان ہوگی، کسی کا بزنس ہوگا، کسی کا کاروبار ہوگا، لیکن دین کے علم کے لیے جب انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو علم دین حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے یہ 8 سال کم از کم ہے، دن رات۔ اس میں طالب علم کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور علم حاصل کرنے کی جو بہترین عمر تھی جوانی، جس میں وہ کوئی فن سیکھ سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا نا، وہ ساری عمر لگا دی اس نے علم دین میں۔ اب وہ دنیا کے اکثر کسی کام کا بولو بھائی نہیں رہتا، اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ بیچارہ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا، اور اگر لگ سکتا بھی ہو تو چپڑاسی ہی بننا تھا تو 8 سال یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے بھائی۔ پھر اس پڑھائی کو ڈیلیور کرنے کے لیے، کیونکہ میں تو مشاہدہ کر کے آیا ہوں نا مدرسوں میں، اب بھی جاتا ہوں مدرسے میں، تو اس کو پڑھانے کے لیے مغرب سے عشاء تک مطالعہ، بڑے مشکل مضامین ہیں وہ، پھر عشاء کے بعد مطالعہ، اسٹڈی کرنا کہ کل پڑھانا کیا ہے، پھر دوپہر سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک، صبح سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک کی ترتیب ہے، ورنہ 1 بجے تو کم از کم ہے۔ تو صبح 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر شام کو مطالعہ، اسٹڈی، پھر اس کے علاوہ بھی جو زیادہ محنتی علماء ہیں وہ اس کے بعد بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس زیادہ تر علماء کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس دین کے لیے بڑی قربانی ہے، غیر مسلموں میں اس کا تصور نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں کئی کتابیں پڑھانے والے بڑے بڑے قابل بہت تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں، تو جب وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ دین کے کام میں بے فکر ہو کے لگے رہیں، ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ، کیونکہ مدرسوں میں اب تک جو تنخواہوں کا ریشو ہے نا وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بالکل ایک تھکا ہوا ملازم ہوتا ہے نا اس کی تنخواہ بھی ایک شیخ الحدیث سے عموماً زیادہ ہوتی ہے، جو مدرسے میں سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے، اتنی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا ہوتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں محتمم کا قصور ہوتا ہے یا چندہ نہیں آ رہا ہوتا یا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ میں محتمم کو برا بھلا نہیں کہوں گا، کیونکہ بعض مدارس کے محتمم ایسے ہوتے ہیں، میں کہہ بھی رہا ہوں، آپ بولے گا بھی تو کہہ رہے تھے نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑوں سو کے تو کہہ سکتے ہیں نا،
بعض مدرسوں کے محتمم حضرات ایسے ہوتے ہیں, اگر کسی محتمم صاحب کو برا لگے تو بھائی آپ کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا میں, آپ ہیں ہی نہیں اس میں. وہ چندہ آتا رہتا ہے, اللہ کرے کسی محتمم کو یہ سمجھ میں آ جائے. وہ محتمم حضرات بعض کیا کرتے ہیں, چندہ لیتے رہتے ہیں, چندہ لیتے ہیں, مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, بڑا زبردست مدرسہ بن رہا ہے, ایک اور بنا دیا, تیسرا مدرسہ بھی بنا دیا, مگر اپنے اساتذہوں کی تنخواہیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جو گورنمنٹ نے کسی 11ویں اسکیل کی بھی, بولو بھائی, نہیں ہوتی. 11ویں اسکیل کا آدمی بھی زیادہ اچھا کما رہا ہوتا ہے, اور اس کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملتا ہے, اور بھی علاج میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں, لیکن مدرسے سے ریٹائرمنٹ پہ بھی بیچارے محتمم استاذ کو کچھ بھی نہیں ملتا. جب محتمم کا موڈ آف ہوا, ایک لیٹر پکڑا دے گا, پتلی گلی سے نکل لو. اب وہ نکل کے کہاں جائے, وہ تو بیچارہ نہ دنیا کے قابل رہا, اور مدرسوں میں بھی تدریس کی بسا اوقات جگہ نہیں ملتی ہے تو اس سے بھی زیادہ غریب مدرسہ ملے گا. اور پھر گھر میں جو بیوی کے تانے, پھر بچے, پھر یہ اور وہ, ایک ٹینشن. لیکن اللہ نے علماء کو استغنا دیا ہوتا ہے. جو علماء غربت میں زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی اپنی گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ایسے غریب علماء کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہدیہ کا نام دے کے, کیونکہ وہ عزت دار آدمی زکوٰۃ قبول. اب مجھے نہ پکڑانا شروع کر دیں کہ میں اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا, میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مدرسوں میں جا کے ایسے اساتذہ جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ چپکے سے جا کے پکڑا دیں. سب کے سامنے ہدیہ دیں گے نا تو محتمم تنخواہ اور کم کر دے گا, کہہ رہے تمہیں تو دائیں بائیں سے بہت مل رہا ہے, تمہیں تو ادھر ادھر سے بہت مل رہا ہے, ہمیں پتہ ہے بیٹا تمہارے مریدین تمہیں دے رہے, تنخواہ اور کم کر دے گا اس. سب محتمم نہیں, جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بار بار. تو محتمم کی بھی ذمہ داری ہے, جو مدرسوں کے ناظم ہوتے ہیں وہ اپنے استاذوں کو اچھی تنخواہیں دیں, معیاری دیں, اور اگر کسی استاذ کو سال کے درمیان میں نکالا ہے تو اسے چند ماہ کی تنخواہ دیں, تاکہ جب تک اسے دوسری جگہ نہیں ملتی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نہیں بنتی, آپس میں علیحدگی کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس مجبوری میں بھی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ بھئی کک آؤٹ تو کیا ہے لیکن کہاں جائے گا, یہ کچھ کوئی ڈگری شگری تو ہے نہیں. ادھر ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کسی کو نکالو 10 کمپنی اور کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کا اتنا اچھا وہ ریکارڈ تیار ہو چکا ہوتا ہے. مدرسے کا ریکارڈ کہ 20 سال اس نے قدوری پڑھائی ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ 18 سال سے یہ بخاری پڑھا رہے ہیں, اس ریکارڈ کو کوئی ریکارڈ سمجھتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو دین کی مدد میں کیا ہے, دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا. ہمارے جاننے والے تھے, ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے, 2007 میں ان کی 4000 تنخواہ تھی اور 2 بیویاں تھیں ان کی. چلو خیر بیویاں تو ان کا اپنا ہیڈک ہے, وہ تو وہ مدرسے والے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو تنخواہ دیں گے, اب تم نے 2 کی ہیں 4 کی ہیں, ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. اس میں تو ٹھیک ہے کہ 2 4 ہوں ان کا, لیکن اتنی تو 2 کم از کم ایک کو تو پال سکے وہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو مدرسے کے بعض اساتذہ کہیں چلو 4 کی ہے تو پھر 4 کے حساب سے تنخواہ ملنی چاہیے. تو وہ اتنی غربت میں 4000 ان کی تنخواہ, ان کے بچے بھی 2 بیگمات بھی. تو میں نے کہا یار اس میں کیسے گزارا کرتے ہو, اور محتمم ٹھیک ٹھاک مالدار, چندے کے پیسے الگ آ رہے ہیں, تعویذ گنڈوں کے الگ, دبا کے کما رہا ہے, اور استاذ کو کیا دے رہا ہے 4000. کہنے لگے کہ یار میں صبح ناشتے میں دودھ کی چائے نہیں پیتا, قہوے میں رات کی بچی ہوئی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں ہم لوگ, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے آپ کو پتہ ہے. تو وہ قہوے میں رات کی سوکھی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں, اور اسی طرح زندگی. ایک کمرہ ہے اسی میں پارٹیشن کر کے 2 کو رکھا ہوا ہے, وہ گھر ہے ان کا. کچھ دن تو بیچارے نے صبر کیا, اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گئے. وہ ظاہر ہے کہ نہیں کیسے ہر آدمی میں پھر ایسا توکل تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے قابل استاذ کو بھگانے کا گناہ کس کو ہوگا, محتمم کو. وہ پھر ایسے عجیب عجیب سے استاذوں کو لے آتا ہے. ایک اور مانسہرہ میں کہیں ایک اس قابل عالم تھے, اتنے قابل میں حیران ہو گیا, بہت قابل تھے. میں نے کہا آپ اتنے قابل آدمی ہو, آپ کو تو کسی بڑے مدرسے میں حدیث پڑھانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا میں نے پڑھائی تھی, پورے سال میں پڑھاتا رہا. محتمم نے جو مجھے تنخواہ دی نا سال کے بعد, وہ اتنی تھوڑی تھی کہ میری مرغیوں کا خرچہ بھی اس سے پورا
اس طرح کے الفاظ سے مجھے پورے بھی یاد نہیں, پرانا واقعہ ہو گیا. کہہ رہے میں نے کہا یار میں نہیں پڑھا سکتا بھائی, یا تو تیرے پاس پیسہ ہی نہ ہوتا, پیسہ تو بہت آ رہا ہے تیرے پاس. نتیجتاً کہتے ہیں میں چھوڑ کر گورنمنٹ کی کسی جاب میں چلا گیا, جاب کر رہے ہیں وہ, تو سارا علم کیا ہو گیا, ضائع ہو گیا. تو ایسے بڑے بڑے قیمتی ہیرے نکلتے ہیں تو ان کے وہ کوئی نظام ہی نہیں ہے, تو کچھ تو ہونا چاہیے. تو یہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی, میری بھی آپ کی بھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی, تو اس کا مطلب میری نہیں ہے, میری بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اسی طرح ایسے علماء جو دین کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے, تو آپ جا کے ان کو تلاش کریں, دیکھیں کہ واقعی اگر وہ غریب ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ مستغنی ہو کر دین کی خدمت کریں. اور ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی ہوتے ہیں, مگر یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو ایسے طلبہ کو دینی مدارس کے تلاش کرنا کہ بھائی یہ جب تک یہ پورا عالم بن کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہو جاتا, اس وقت تک اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری. تو تاکہ یہ طالب علم پیسوں کے معاملے میں بے فکر ہو کے, ہر ایک کے ساتھ نہ کریں کیونکہ بعض بگڑ بھی جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں فری پھوکٹ میں آ رہا ہے تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار بس کھاؤ, مفت جب منہ کو لگ جاتا ہے نا تو اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں بہت زیادہ تر اس کے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, سائیڈ ایفیکٹ اس کے زیادہ ہیں. تو یہ تجسس کر کے, تحقیق کر کے, میرے ساتھ ایسا ہوا, بعض طلبہ کو میں نے تعاون کیا, کچھ تو اچھے نکلے الحمدللہ, وہ پڑھنے میں لگے رہے, اور کچھ کی ایسی رپورٹ آئی کہ وہ پھر رپورٹوں سے اندازہ ہوا کہ یہ بگڑ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ان میں لالچ پیدا ہو گئی ہے. تو اگر ایک عالم میں لالچ پیدا ہو جائے تو وہ تو تباہی ہے پھر معاشرے کے لیے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ استغنا خراب ہو جائے اس کا. تو یہ سب چیزیں, تو اللہ نے کیا فرمایا, الا تنصروہ. اسی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علماء کے بیانات کو پروموٹ کرنا, سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا, یہ بھی, کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور ذریعہ ہے, آج بہت طاقتور ذریعہ ہے سوشل میڈیا. آپ لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہے. پھر درس قرآن کی محفلیں منعقد کروانا, یہ تمام چیزیں, جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو, یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے, میری مدد. یہ کس کی مدد کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے دین سے.